اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 24 تا 32 میں قریش مکہ کو تنبیہ کہ وہ قرآن کو محض کہانیاں اور افسانے کہہ کر جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا۔ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے، لیکن وہ دنیا میں بھی عذاب سے ہلاک ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ پرہیزگار لوگ قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بہت اچھا اجر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں سے قرآن کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض پچھلے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن میں پچھلی نافرمان قوموں کے جو بھی قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ان کے اس طرح کہنے کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ نہ صرف اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ کچھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرتے رہے تھے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یاد رکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی دعوت حق کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کیں، لیکن اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور پھر اوپر سے چھت ان پر آ گری، اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ آج وہ ہستیاں کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے اور جن کی حمایت میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم۔ اس وقت وہ لوگ جنہیں حق بات کا علم دیا گیا تھا کہیں گے کہ آج کے دن ہر قسم کی ذلت اور عذاب ان کافروں کے لیے ہے جن کی جان فرشتوں نے اس حال میں قبض کی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ موت کے وقت وہ حالت کفر میں تھے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ۔ اس وقت یہ کافر بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو اپنی دانست میں دنیا میں کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، یقیناً اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ سو اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔
فلبئس مثوى المتكبرين. غرض یہ جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. اور دوسری طرف ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب قرآن کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز اور بڑی خیر نازل فرمائی ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اور پرہیزگاروں کے لیے واقعی وہ بہت اچھا گھر ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. وہ آخرت کا گھر دائمی باغات ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے. ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو وہاں میسر ہوگی. كذلك يجزي الله المتقين. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ عطا کرتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فرشتے جب ان کفر و شرک سے پاک متقی لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. جو اعمال تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جنت کے باغوں میں داخل ہو جاؤ.